لقا سرد پوشاک سجے بیٹھے ہیں، ایک ماہ لقا سبز پوشاک سجے بیٹھے ہیں، ایک ماہ لقا سمت یثرب سے ابھی محو بکا آئے ہیں، بولے سرور حسن سبز قبا آئے ہیں، بولے سرور حسن سبز قبا آئے ہیں، عرض کی حر نے کہ ایک پیر بھی ہے حد سے ملول، بول شبیر یہ توقیر ہوئی تجھ کو حصول، پیشوائی کو تیری آئے ہیں جنت سے رسول، عرض کی حر نے میں قربان ہوں اے جان بطول، عرض کی حر نے میں قربان ہوں اے جان بطول، کوئی بی بی ہے کہ وہ اشک فشاں ہوتی ہے، شہ نے فرمایا کہ بھائی میری ماں روتی ہے، شہ نے فرمایا کہ بھائی میری ماں روتی ہے، شہ نے فرمایا کہ بھائی میری ماں روتی ہے، چیخ کر رونے لگا سن کے جو نام زہرا، حلق مجروح سے فوارہ خون چھوٹ پڑا، مرحبا اے حرے غازی مقدر تیرا، ماں کے رومال سے باندھا شہ بے کس نے گلا، ماں کے رومال سے باندھا شہ بے کس نے گلا، بولے عباس کہ الطاف کی حد ہے اے حر، تیری گردن میں یہ بخشش کی سند ہے اے حر، تیری گردن میں یہ بخشش کی سند ہے اے حر، یہ سخن سنتے ہی راہی ہوا مہمان حسین، رو دیے حر کی شہادت پا دل و جان حسین، گوہر اشک سے تر ہو گیا دامان حسین، لاش حر دوش پا لے آئے میں قربان حسین، لاش حر دوش پا لے آئے میں قربان حسین، عیب مقتل سے اٹھے حر جری کا لاشا، کوئی لائے نہ حسین ابن علی کا لاشا، عیب مقتل سے اٹھے حر جری کا لاشا، کوئی لائے نہ حسین بن علی کا لاشا، بخدا دل سے فدائے شہ ابرار حر، محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد
پہلے کہ میں قبلہ کو زحمت کر دوں آپ سے سورہ فاتحہ کی مومنہ کا آج پاکستان کراچی میں انتقال ہو گیا ہے، آپ تمام حضرات سے اس سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ مرحومہ کشور پروین نقوی بنت معشوق حسین نقوی اور کل مومنین۔ محمد و آل محمد صلی اللہ ملتمس قبلہ حضرات سے صاحب سے مومنین سے خطاب فرمائیں۔ نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد۔ بارے دیگر بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على محمد المصطفى، اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين شرفا، إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد۔ احباب من، حکومت اسلامی کے عنوان پر تیسری مجلس سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میری گفتگو کا مقصد کسی ملک کا سیاسی ماحول نہیں ہے، نہ ہی کسی کی حمایت یا مخالفت میری گفتگو کی غرض ہے۔ اہل سیاست کا معاملہ اہل سیاست جانے، میرا معروضہ تو فقط اتنا ہے کہ کسی بھی حقیقت کو ٹھوس بنیادوں پر قائم ہونے کے بعد تسلیم کرو، محض پراپیگنڈے کی بنیاد پر یقین نہ کیا جائے۔ اس لیے
کہ پراپیگنڈے کی بنیاد پر بعض اوقات حقیقتوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب یہ کام حکومت الہی میں آئے تو پھر یہ طے کرنا ہے کہ وہ نسبی اصطلاحات، ریلیٹو ٹرمینالوجیز، کہ جہاں تقریر کر رکی تھی کہ کسی امر کی مصلحت کیا ہے، اس مصلحت کو اپنے عقل اور قیاس کی روشنی میں طے نہ کرو، بلکہ طے کرو کسی اصول کی روشنی میں، کسی مستحکم بنیاد کی روشنی پر، کسی حقیقت مطلق کی بنیاد پر۔ اب پوچھا یہ گیا کہ 1000 راتوں میں 1000 تکبیریں کہنے والا ایک رات بستر پر سو گیا، یا علی آج آپ سو جائیں گے تو جو شب بھر 1000 رکعتیں پڑھتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جواب ملا، جس کے حکم سے جاگتا تھا آج اسی کے حکم سے سو رہا ہوں۔ اور یہ بنیاد ہے، اور حکومت اسلامی میں ہم اس امر کو اپنے ادراک میں جگا دیں۔ میں تیسری گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ سرکار ختمی مرتبہ کی ظاہری حیات مبارک کے آخری ایام مسجد میں تشریف لائے، فرمانے لگے، اے لوگوں، جو اس دنیا میں سانس لیتا ہوا وجود ہے اس کو ایک دن مر جانا ہے، میرا وقت آخر قریب آ گیا ہے، اگر تم میں سے کسی کا حق میرے ذمے ہو تو وہ مجھ کو آگاہ کرے۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، پہلے واقعہ سن لیجیے پھر تجزیہ کروں گا۔ یا رسول اللہ، میرا ایک حق آپ کے ذمہ ہے۔ کیا حق ہے؟ ایک روز آپ سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ ناقے پر سوار تھے، آپ کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، جب آپ نے سواری کو تازیانہ مارنا چاہا تو تازیانہ میری پشت پر لگا۔ یا رسول اللہ، اس تازیانے کا قصاص آپ کے ذمہ ہے۔ فرمایا، بلال جاؤ ہمارے گھر سے تازیانہ لے آؤ۔ بلال تازیانہ دینے گئے۔ سید عالم مضطرب ہوئی، کیا بات ہے، بابا اس وقت سفر پر تشریف لے جا رہے ہیں، ایسے عالم میں سفر تو ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بتایا گیا کہ نہیں، کسی کا قصاص ہے آپ کے ذمہ، اور اس قصاص کو ادا کرنے کے لیے تازیانہ منگایا ہے۔ سیدہ مضطرب ہوئی، شہزادوں سے کہا، بچوں جاؤ اور جا کر اس شخص سے کہو کہ اگر تازیانہ مارنا ہے تو ہماری پشت پر مار لو، ہمارے نانا کو زحمت نہ دو۔ لیکن کہا گیا کہ نہیں، قصاص حضور کے ذمہ ہے۔ تازیانہ آ گیا، سرکار ختمی مرتبت نے وہ تازیانہ
اس کے حوالے کیا کہ لے تو اپنا بدلہ لے لے، قصاص لے لے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، جس وقت آپ کا تازیانہ میری پشت پر لگا میری پشت برہنہ تھی۔ سرکار ختم مرتبت نے اپنی پشت سے پیراہن ہٹا دیا۔ وہ شخص آ کر آپ کی پشت مبارک سے لپٹ گیا اور بوسے لینے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا کوئی حق آپ کے ذمہ نہیں تھا، میری خواہش تھی کہ مہر نبوت کی زیارت کروں۔ واقعہ تمام ہو گیا، آپ نے سن رکھا ہے، لیکن نتیجہ مجھے یہ نکالنا ہے کہ سرکار ختمی مرتبت نے آ کر فرمایا کہ اگر کسی کا حق میرے ذمے ہے تو لے لے۔ یہ وہ رسول ہے جو میدان قیامت میں تمام امتوں کے اعمال کی گواہی دے گا۔ کیا حضور کے علم میں نہ ہوگا کس کا قصاص میرے ذمہ ہے؟ لیکن حضور نے پھر بھی دریافت فرمایا کہ کسی کا کوئی حق میرے ذمہ ہے تو بتاؤ۔ پھر اس شخص نے کہا کہ جب آپ نے سواری کو مارنے کے لیے تازیانہ اٹھایا، آپ کا تازیانہ میری پشت پر لگا، تاریخ عالم گواہ ہے، تمام تاریخیں متفق ہیں، تمام مکاتیب فکر اسلامی نے لکھا ہے۔ لکھو اس بات کو ذہن پر اور اپنے قلب کے لوح پر نقش کر لو جو کہنے جا رہا ہوں کہ سرکار ختمی مرتبت نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی جانور کو تازیانہ نہیں مارا، لیکن حضور نے پھر بھی اس سائل کے بیان کو جھٹلایا نہیں۔ یہ رسول کون ہے جو قیامت کے دن سب کے اعمال کی گواہی دے گا؟ گواہی وہی تو دیتا ہے نا جس کے پاس علم ہو۔ عزیزو، جس کے پاس لامحدود علم ہے، جو کائنات کا گواہ ہے، جاننے کے باوجود صحابی کے بیان کو جھٹلاتا نہیں ہے۔ بتا کیا رہا ہے کہ میرے دربار میں اگر کسی نے جھوٹا دعویٰ بھی کر دیا ہے تو میں نے جھٹلایا نہیں ہے۔ اگر کل میری بیٹی سچا دعویٰ لے کر آئے، بس بات تو یہاں تمام ہو گئی، لیکن اب کہنا یہ ہے کہ علم الہی کا مالک ہونے کے باوجود، تمام امتوں پر گواہ ہونے کے باوجود خود ججمنٹ نہیں کرتا، اس کا بیان لیتا ہے۔ کبھی آپ غور کرتے ہیں کہ آپس کی گفتگو میں اپنے محدود علم کے ساتھ کتنے دوسرے حضرات اور افراد کے لیے آپ یکدم ججمنٹ جاری کر دیتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، اور جب روکا جائے تو کہا یہ جاتا ہے کہ سب یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا کہ جس کے لیے آپ کو کسی ریسرچ کی ضرورت ہو۔ میں تو احباب کی گفتگو میں یہ دیکھتا ہوں، کسی پولیٹیشین کا ذکر ہوتا ہے، وہ چور، میں نہیں کہہ رہا چور، میرے جملے ابیوز ہوں، کیا کہا جاتا ہے؟ وہ بدعنوان۔ کسی عالم کا تذکرہ ہو، وہ متنازعہ، کسی اسکالرز کی بات ہو، وہ بکا ہوا۔ تم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ پھر گفتگو ایسے، آپ کو معلوم ہے فلاں صاحب کے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہو گئی، اچھا ہو گئی، اچھی بات ہے، معلوم ہے کہاں ہوئی، معلوم ہے کیسے ہوئی، یہاں سے وہ ڈرٹی انٹینشنز ہیں جس کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ محمد و آل محمد کے چاہنے والے ہیں۔
کبھی سوچئے گا گفتگو کا 90% سے زیادہ حصہ سوائے غیبت کے اور کس عمل پر مشتمل ہوتا ہے؟ پھر ایسی ذمہ داری سے یہ بتایا جاتا ہے کس نے کتنے پیسے کہاں کھائے، گویا کہ جس وقت کھائے جا رہے تھے یا یہ موجود تھے یا یہ سرو کر رہے تھے. آپ کو کیسے پتا؟ کہنے لگے مولانا اکثریت کہہ رہی ہے، اب اکثریت غلط تو نہیں کہہ سکتی. مجھے اجازت دو گے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو علی ولی اللہ کہتے ہو اکثریت کہتی ہے؟ تم جس خلافت بلا فضل کا اعلان کرتے ہو اس کو اکثریت مانتی ہے؟ اگر پیدائش سے بڑھاپے تک ذکر حسین سن کر یہ روش ہے، اگر ذکر حسین کی سماعت میں زندگی گزر گئی اور پھر فکر یہ ہے کہ دوسروں کے کردار کو میں ایویلویٹ کروں. بس چند باتیں سنیں پھر آگے بڑھتے ہیں. دیکھو تم اکیلے نہیں ہو مسلمان، اللہ کی تمام تر مخلوق وہ مسلمان ہے. کس چیز پر فخر ہے بھائی آپ کو؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہی اکیلے پڑھتے ہو نماز؟ قرآن نے آواز دی وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. جو کوئی زمین و آسمان میں، سورہ بقرہ ہے، جو کوئی زمین و آسمان میں ہے وہ اپنے سر کو اس کے سامنے جھکائے ہوئے ہے. تم سمجھتے ہو تم اکیلے تسبیح پڑھتے ہو؟ سورہ اسراء نے آواز دی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر وہ چیز جس کو چیز کہہ سکو وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تم نے صلاۃ پڑھی، اکیلے تم نے پڑھی نہیں، قرآن نے آواز دی وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. یہ پرندے جو آسمانوں میں اڑ رہے ہیں یہ بھی اپنی صلاۃ کا علم رکھتے ہیں، یہ بھی اپنی تسبیح کا فریضہ انجام دیتے ہیں. پھر آواز دی سورہ جمعہ پہلی آیت یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض للملک القدوس العزیز الحکیم. جو کچھ زمین و آسمان میں وہ اللہ کے نام کی تسبیح کر رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں سورج اس کی عبادت کرے، چاند اس کی عبادت کرے، ستارے اس کی عبادت کرے، پرندے اس کی عبادت کریں، وحوش طیور اس کی عبادت کریں، ہر شے اس کی تسبیح پڑھے. کیا ان سب کی عبادت کا طریقہ ایک ہے؟ نہیں صاحب. سورج کی عبادت اور ہے، چاند کی عبادت اور ہے، ستاروں کی عبادت اور ہے، پہاڑوں کی عبادت اور ہے، وحوش کی عبادت اور ہے، طیور کی عبادت اور ہے. لیکن ان میں سے کبھی کسی نے دوسرے کی عبادت کو باطل قرار نہیں دیا ہے. یہ صرف انسان ہے جو اپنی عبادت کی فکر نہیں کرتا، دوسرے کی عبادت کو باطل قرار دیتا ہے. محمد علی محمد صلوات. نعرہ حیدری. عبادت نام ہے اپنے فریضے کو بجا لانے کا. عبادت کے صبر کا نام نہیں ہے کہ تم دوسرے کی زندگی کو ایویلویٹ کرو. اس لیے عزیزو اس کائنات کا ڈیزائن ایسا ہے. رب العزت نے جو تصویر کائنات بنائی ہے نا، اس طرح بنائی ہے کہ اگر ایک طرف آدم کو ہدایت کی روشنی کے ساتھ بھیجا ہے تو ابلیس کو بھی مہلت دے دی ہے. اگر اس نے موسیٰ کو خلعت نبوت سے سرفراز فرمایا ہے تو دوسری طرف فرعون کی رسی بھی دراز کر دی ہے. اگر ایک طرف ابراہیم علیہ السلام ہے تو دوسری طرف نمرود کو بھی چانس لینے کا موقع دیا ہے. اگر ایک طرف برگزیدہ بندے ہیں تو دوسری طرف شر پسندوں کو بھی تالے آزمائی کا پورا موقع دیا ہے. وہ اختیار دیتا ہے. پھر انسان کو ایسا بنایا کہ اس انسان میں دونوں وصف ہیں. کون سے وصف ہیں؟ سورہ شمس
قرآن مجید کا 91 سورہ 91 سورہ ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے انسان کو صلاحیت دی ہے کس چیز کی؟ فجور کی بھی تقوی کی بھی. اب میرے ساتھ رہیے گا، صلوات پڑھ دیجیے. دیکھیے آپ حضرات کی خاموشی سے میں کیوں رک گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ مشکل وادی میں اتر گیا ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. صلوات پڑھ لیجیے. محمد آل محمد صلوات. سوسائٹی میں متضاد قوتیں، آدم اور شیطان، نمرود، ابراہیم، موسیٰ، فرعون، اور انسانوں کی صفات میں صفت فجور، صفت تقوی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دو صفت فجور اور تقوی. اب چلو سورہ دہر 76 سورہ قرآن مجید کا ارشاد ہوا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے ہدایت کے راستے بتائے ہیں، خواہ یہ شکر گزار بن جائے خواہ یہ کافر بن جائے. پہلے کیا صفت تھی؟ انسان یا فاجر ہے یا متقی ہے. اب کیا ہے؟ اما شاکرم و اما کفورا. انسان شاکر ہے یا کافر ہے، یا شکر گزار ہے یا نافرمان ہے. آگے چلو سورہ عادیات قرآن مجید کا 100 سورہ ارشاد فرمایا ان الانسان لربہ لکنود. انسان اپنے رب کا ناشکر ہے. صفات گنتے رہیے گا. انسان اپنے رب کا ناشکر ہے. سورہ اعراف انسان جلد باز ہے. اور آگے چلو پھر فرمایا انہ لحب الخیر لشدید. یہ انسان مال سے بہت محبت کرتا ہے. میرے ساتھ ہو گئے؟ اب گنتے جا رہے ہیں نا آپ ساری صفات کو. آگے سورہ احزاب 33واں سورہ قرآن مجید کا اور سیکنڈ لاسٹ آیت ارشاد فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ترجمہ کروں، ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں کے سامنے پیش کیا، زمینوں کے سامنے پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا. فَأَبَيْنَا انہوں نے منع کر دیا. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا انکار کر دیا کہ اس امانت کو ہم نہیں اٹھا سکتے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. انسان ظالم بھی تھا، انسان جاہل بھی تھا. صفات سامنے آ گئی. انسان شکر گزار، انسان نافرمان، انسان فاجر، انسان متقی، انسان جلد باز، انسان صابر. پھر ایک آیت ہو والذین یؤمنون بما انزل الیک من قبلک الیک من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. انسان یقین کرنے والا. اور اگلی چند آیتوں کے بعد پھر کہتا ہے ایسے بھی ہیں فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں مرض. سمجھ گئے؟ انسان شک کرنے والا، انسان یقین کرنے والا، انسان فجور کرنے والا، انسان متقی، انسان ظالم، انسان جاہل، انسان ناشکرا، انسان بے صبرا، انسان مال سے محبت کرنے والا. کتنی ملی جلی قسمیں ہیں نا انسانوں میں. اب اگر انسان کی رہنمائی میں تم چل پڑے حکومت الہی کی تلاش میں، تو ممکن ہے جس بیان کو تم تقوی سمجھ رہے ہو وہ فجور ہو، جس بیان کو تم شکر گزاری سمجھ رہے ہو وہ نافرمانی ہو، جس بیان کو تم اللہ سے محبت سمجھ رہے ہو وہ مال سے محبت ہو. بیلنس تو بگڑ گیا نا. اب بیلنس کون کرے اس کو؟ دیکھیے میں نے کبھی یہ مثال دی تھی کہ 2 گلاس پانی کے رکھے ہوئے تھے یہاں. میں ایک ہی ہے مثال دے رہا ہوں.
میں جب باہر سے آنے لگا تو مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ اندر جو 2 گلاس رکھے ہیں اس میں ایک میں زہر ہے. کتنے میں زہر ہے؟ دونوں میں نہیں، ایک میں زہر ہے. سچ بتانا، دونوں گلاس رکھے ہوئے پانی پیوں گا دونوں میں سے؟ کیوں؟ ہو سکتا ہے اس میں زہر ہو سکتا ہے اس میں زہر ہو. یہ انسانی جبلت ہے، یہ انسانی فطرت ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ سارے انسان ظالم ہیں، کہا کچھ انسان ظالم ہیں. امکان کیا ہے؟ چلو ایک اور آیت لو، یہ بھی سورہ بقرہ ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ پڑھتے ہیں نا جو قرآن، اکثر ان میں گمراہ ہو جاتے ہیں. دیجیے صاحب، اب تو بات یہاں اور زیادہ مشکل ہو گئی. قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہوتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اکثر ہدایت پاتے ہیں، اکثر گمراہ ہوتے ہیں. بتائیے صاحب، حل نکالیں اس مسئلے کا. حل کیسے نکالیں گے؟ عزیزان گرامی، اب معاشرے میں نے عرض کیا، قوتیں آدم شیطان، موسیٰ فرعون، ابراہیم نمرود. انسانی صفات میں فجور، تقوی، علم، جہالت، شکر، نافرمانی، ظلم، جبر، مال سے محبت، ناشکرا پن، جلد بازی، صبر، بے صبری اور اطمینان، یقین اور شک. بیلنس کون کرے؟ اب اگر اس کو بیلنس کرنے کے لیے بھی تم ایسا ہی انسان لے آؤ جس میں یہ سارے امکانات موجود ہوں، تو توازن قائم ہو سکے گا؟ نہیں. جس کو چنا ہے ممکن ہے وہی ظالم ہو، جس کو چنا ہے ہو سکتا ہے وہی جلد باز ہو، جس کو چنا ہے ہو سکتا ہے وہی نافرمان ہو. بیلنس کا لفظ میں نے بہت سوچ سمجھ کر استعمال کیا. قرآن نے کہا ہم بتاتے ہیں تمہیں یہ حق نہیں ہے. چلو ایک بات کہوں، بات آ گئی تو کہہ رہا ہوں. اچھا، ایک لفظ میں نے استعمال کیا گزشتہ گفتگو میں، اسٹیبلشمنٹ. لوگوں نے کہا میں پاکستان کی سیاست پر بات کر رہا ہوں. اردو کا جب اخبار پڑھنے والے اسی سوچ تک رہے گے. اس لیے میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، جب میں کہتا ہوں نا اسٹیبلشمنٹ، یہ آج ہی نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے بھی تھی. میڈیا اور ٹاک شو آج ہی نہیں ہے، یہ آج سے 1400 سال پہلے بھی تھے. بس سمجھ لینا، جو آج اسٹیبلشمنٹ ہے اس دور میں قبیلوں کے سردار وہ رول پلے کر رہے تھے. آج جو رول میڈیا انجام دے رہا ہے، کل یہ رول ممبر انجام دے رہا تھا. ممبروں سے کیا ہو رہا تھا انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں عرض کروں گا آپ سے. تو یہ ایک پروپیگنڈا. اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ ایک صاحب آئے، پرانی تاریخ ہے آپ کی، جو میری عمر کے حضرات ہیں وہ فوراً پہنچ جائیں گے، بچوں کو شاید بزرگوں سے پوچھنا پڑے. وہ 11 سال تک برسر اقتدار رہے. جی، اور یہ کہتے تھے کہ میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں، بس اللہ کو جواب دے ہوں. اب کوئی کرائٹیریا تھا کہ ہم طے کر سکیں وہ اللہ کو جواب دے سکتے تھے، دیا یا نہیں؟ یہ بات تو میں بھی کہہ سکتا ہوں نا کہ میں آپ میں سے کسی کو جواب دے نہیں ہوں، بس اللہ کو. تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ یہ خلعت اللہ تک پہنچنے کی تم کو مل جائے؟ یہاں تو عالم یہ ہے، ہر آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے. کسی سے پوچھیں دعویٰ کرے گا اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس سے پوچھو اللہ کے پاس جانا ہے؟ کیسی محبت ہے یہ؟ اب معلوم ہے جب ملک الموت ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابھی واپس آ جائیں گے، تو ابراہیم نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہ تمہاری آپ کی روح نکالنے کے لیے. اللہ نے بھیجا ہے. ہاں، جا کے ذرا کہنا تو پروردگار سے، بھلا دوست بھی دوست کی موت چاہتا ہے؟
بچوں کے لیے کہتا ہوں ابراہیم کا ایک لقب ہے خلیل. خلیل کہتے ہیں فرینڈ کو, دوست کو. بھلا دوست کی جان لینا چاہتا ہے. ملک الموت آیا, ٹھہرنا, ملک الموت خود جواب دے سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں. کیوں؟ ملک الموت ہے الہی نمائندہ. اب پہچان لو, الہی نمائندہ جب کہتا ہے اپنی مرضی سے نہیں کہتا, اس کی مرضی سے بولتا ہے. واپس گیا ملک الموت. پروردگار ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ بھلا دوست بھی دوست کی موت چاہتا ہے. فرمایا جاؤ ابراہیم سے کہو بھلا دوست بھی دوست کی ملاقات سے گریزاں ہوتا ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہا, قرآن نے کہا جو مومن ہے نا, سورہ بقرہ, ان الذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ سے بہت زیادہ محبت کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے پاس خواہشات. اتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں, دوبارہ نہیں. تو اب وہ بیلنس انسانی صفات میں جو متضاد ہیں کیسے بیلنس ہو؟ بس میری گفتگو یہاں رک گئی. 10 منٹ میں اپنی بات کو تمام کر دوں گا. سورہ حدید 57واں سورہ قرآن مجید کا, اس کی 25ویں آیت, اور پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا, ایک حصہ. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات, ہم نے رسول بھیجے بینات کے ساتھ. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان, ہم نے ان کے ساتھ ایک کتاب بھیجی, ایک بیلنس بھیجا. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ یہ لوگوں میں عدل و انصاف قائم کر دیں. ہے نا؟ پوچھو کسی سے جا کے اسلام کیوں آیا, بھائی کیوں آیا اسلام؟ میں گزشتہ 2 شبوں سے یہ عرض کر رہا ہوں, الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے مانا, الفاظ کے سینے میں اتر کر دیکھو. کیوں آیا اسلام؟ تاکہ ہم نیک بن جائیں. آپ کی نیکی اللہ کو اتنی محبوب تھی, بن گیا پھر آپ نیک. کیوں آیا اسلام؟ آیت نے وجہ بتا دی. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ لوگوں میں عدل و انصاف قائم ہو جائے. عدل و انصاف کیسے قائم ہوگا؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ والمیزان, ہم نے انبیاء بھیجے, انبیاء کے ساتھ کتاب بھیجی اور ترازو بھیجا. اب میں نے وہ لفظ استعمال کیا جو میری بہنوں بیٹیوں تک بھی پہنچ جائے. ہم نے کتاب بھیجی اور ترازو بھیجا. اس سے پہلے یہ لفظ بینات آج کی گفتگو میں اٹھا رکھتا ہوں, پھر کبھی بات کروں گا جب گفتگو آگے بڑھے گی. کتاب بھیجی اور ترازو بھیجا. سوچ کے بتانا کتابیں کتنی ہیں جی؟ 4. انہوں نے کہا 4, توریت, زبور, انجیل اور قرآن. اس کے علاوہ اور کتابیں بھی ہیں جو صحف آسمانی ہیں, جو کچھ انبیاء پہ نازل ہوئے. اب اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. تو 4 کتابیں اور کچھ صحف آسمانی جن کی تعداد شاید تقریباً 30 ہے. 30 اور 4 34. اچھا, اب انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000. قرآن کہہ رہا ہر نبی ایک کتاب لایا اور ایک ترازو لایا. تو کتابیں ہونی چاہیے 1,24,000 اور ترازو ہونے چاہیے 1,24,000. گفتگو پھیل جائے گی. چلے چھوڑ دیں 1,24,000 والی بات کو, پھر کبھی. 4 کتابیں تو آپ نے کہا کہ آئی. قرآن نے کہا ایک کتاب آئی, ایک ترازو آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ داؤد زبور بھی لائے, ترازو بھی لائے. عیسیٰ انجیل لائے اور میزان لائے. سرکار ختمی مرتبہ ایک کتاب لائے, ایک ترازو لائے.
کتاب کہاں ہے؟ یہ رہی. ترازو کہاں ہے؟ ترازو کہاں ہے؟ دیکھیے نا، سابقہ امتوں نے کتابیں تحریف کر دی، کتابیں تحریف کر دی. کتابیں ہیں تو محرف صحیح، امینڈڈ صحیح، مسخ شدہ صحیح، لیکن کتابیں ہیں نا. ترازو کہاں ہے؟ بھائی امتیں بڑی بددیانت تھیں، انہوں نے ترازو توڑ کر پھینک دیا ہوگا. چلیے صاحب، انہوں نے توڑ کے پھینک دیا ہوگا. آپ کا ترازو کہاں ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. قرآن تو ہے نا، اور سرکار ختمی مرتبت کی نبوت کو جانا ہے قیامت تک. اس کا مطلب ہے قیامت تک کتاب بھی ہو، ترازو بھی ہو. وہ یہاں تک تو آپ سب نے اتفاق کر لیا کہ یہ بات ہے، لیکن کہاں ہے ترازو؟ دکھائیے صاحب. کہ تاریخ میں نہیں ملتا. تاریخ میں یہ تو مل جاتا ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ جمعے کے دن کون سی خوشبو لگاتے تھے، کس دن نئے کپڑے پہنتے تھے، کس دن مسجد سے آتے ہوئے راستہ بدل لیتے تھے. سرکار ختمی مرتبت کے لہجے تک کی تفصیلات مسلمانوں نے محفوظ کی. تو کیا ترازو محفوظ نہیں کیا ہوگا؟ تھک گئے، گھبرا گئے آپ لوگ؟ جی محمد آل محمد صلوات. جی جی، میں نے اس لیے پوچھ لیا، بہت زیادہ چلو کل یہاں سے کریں گے، آج نہیں چھوڑ دیتے. اچھا سن لی. تو بھائی ہم نے کتاب بھیجی اور ترازو بھیجا. ترازو کیا ہے؟ کچھ ذہن میں آیا آپ کے ترازو کیا ہوتا ہے؟ دو پلے ہوتے ہیں اس کے. ایک طرف ڈالتے ہو پین باٹ، دوسری طرف ڈالتے ہو چیز، پھر بیلنس کرتے ہو. عربی زبان میں منطق میں اس کو کہتے ہیں المیزان ما یوزن بہ، وہ آلہ جس پر چیزوں کا وزن کیا جائے. ٹھیک ہے؟ دکان پر گئے، آپ نے کہا آٹا چاہیے، آٹے کی بوری اٹھائی آپ نے اور ترازو میں ایک طرف رکھی، ایک طرف بیلنس رکھا. یہ کیا ہے؟ ترازو. آٹا، دال، چاول ترازو پہ تل جاتی ہے. اس کے بعد آپ جیولرز کی دکان پر گئے، اس سے آپ نے کہا صاحب مجھے نگینے لینے ہیں. نگینے سمجھتے ہو؟ یہ جو سٹون ہوتے ہیں انگوٹھیوں میں. اس نے بھی ایک ترازو نکالا، لیکن اب یہ ترازو اتنا بڑا نہیں تھا جتنا بڑا دال چاول پہ تھا. اس نے ایک پلے میں رکھے پین، ایک پلے میں رکھے پاٹ، دوسرے پلے میں رکھے نگینے کا تول دیا آپ کو. یہ ہے ترازو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ترازو یہ ہے میزان، یہ ہے ترازو. روئی تولنی ہے، اور روئی آپ کو پتا ہے اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے بچوں سے پوچھتے ہیں فزکس میں کہ 1 کلو جو ہے وہ آئرن زیادہ جگہ لے گا یا 1 کلو روئی کے نیچے آنے میں اور وزن میں زیادہ جگہ لگے گی. تو اس کا ترازو بڑا ہوتا ہے. اچھا ٹرک پہ تم نے لاد لیا لوہا، اب گزرنا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں، کیا جائے گا لوہے کا وزن، اب بھی ایک ترازو آئے گا نا. لیکن عزیزو آپ سب کہیں گے کہ بھائی ترازو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہے تو ترازو. چھوٹا ہو یا بڑا ہو، باٹ چھوٹے ہو یا زیادہ ہو، ہے تو ترازو. ترازو پر کر کیا رہے ہیں؟ ما یوزن بہ، جس پر ہم کسی شے کا وزن معلوم کریں. عزیزان گرامی، ہم نے آگے پڑھا کہ فلاں مقام پر زلزلہ آیا. اب آپ نے معلوم کرنا ہے زلزلہ کس فورس کا تھا، کس شدت کا تھا، اس کا مرکز کیا تھا، اس کا وزن کیا تھا. زلزلے کو بھی ایک اسکیل پر تولا گیا.
सच बताना, जलजले को जिस स्केल पे तोला, क्या वो दाल चावल जैसा था? क्या वो नगीने जैसा था? नहीं, उसका रिएक्टर स्केल था ना। इसका मतलब है जैसी शय होती है वैसा तराजू होता है। कह जाइए साहब, अल्लाह सबको सेहतमंद रखे, और जो बीमार है रब्बुल इज्जत भाग मोहम्मद वाले मोहम्मद उनको सेहत कामिला का। सईद अब्बास ज़ैदी साहब ने खुसूसी दरखास्त की थी। लेकिन आपसे कहता हूं कि अगर किसी को बुखार आ जाए, मालूम करो बुखार कितना है। भाई दाल चावल तो तराजू से मालूम कर लिए था ना, ये बुखार किस तराजू से मालूम करोगे? थर्मामीटर से, पारे के ऊपर नीचे जाने से, अल्कोहल के ऊपर नीचे जाने से, लिक्विड के ऊपर बढ़ने से समझो कि बुखार कितना है। तो पता चला तराजू दाल चावल का भी है, तराजू अंगूठियों का भी है, तराजू रुई का भी है, तराजू गाड़ी का भी है, तराजू जलजले का भी है, तराजू बुखार का भी है। कर क्या रहे हैं इस तराजू पर? क्या कर रहे हैं? वजन कर रहे हैं ना। बड़ी आसान सी बात, इस तराजू पे क्या कर रहे हैं? मायूजनों पे वजन कर रहे हैं। अब हो रहा था हमारे शहर में एक मशायरा, भाई कैसे कैसे शोहरा मुआशरे में मौजूद हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। किसी साहब ने शेर पढ़ा, मेरे बराबर में मेरे भाई ने फौरन मुझे कहा सुना ये शेर। मैंने कहा सुना। कुछ देखा? मैंने कुछ नहीं सुना है। कहने लगे देखिए तो वजन में नहीं है। मालूम हुआ कि फकत बुखार नहीं तुलता, फकत जलजला नहीं तुलता, फकत आटा नहीं तुलता, फकत चावल नहीं तुलते, फकत नगीने नहीं तुलते, शेर भी तुलते हैं। कहते ना शेर भी वजन में है, शेर वजन में नहीं है। आगे चलो अज़ीज़ान गिरामी, एक और तराजू तुमको बता देता हूँ। ये फलसफे में इस्तेमाल होता है, इल्म मंतिक में। पता है इल्म मंतिक को उर्दू में मंतिक कहते हैं और इंग्लिश में लॉजिक कहते हैं। इसको अरबी जबान में इल्मुल मीज़ान कहते हैं। मंतिक क्या होती है? किसी फिक्र की बुनियाद कायम की जाए, एक सवाल पैदा करके उसका हल निकालने की कोशिश की जाए, इसको कहते हैं इल्मुल मीज़ान। इल्मुल मीज़ान ये देखता है कि ये सोच दुरुस्त भी है या नहीं है। क्या मतलब है? फकत बुखार नहीं तुल रहा, फकत जलजला नहीं तुल रहा, फकत शेर नहीं तुल रहा, फकत लफ्ज नहीं तुल रहे, ख्याल भी तोला जा रहा है, फिक्र भी तोली जा रही है, सोच भी तोली जा रही है। तराजू की इतनी शक्लें आपके सामने आ गई। आ जाइए वापस। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताबा वल मीज़ान। हमने रसूल को भेजा किताब के साथ और मीज़ान के साथ, ले यक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि लोगों में इंसाफ कायम हो जाए। रसूल की रिसालत को जाना क़यामत तक। अब किस चीज का मीज़ान है? जो हमको रिसालत दे रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये दाल और चावल का मीज़ान नहीं है। कुरान मजीद की आयत है, लोगों मीज़ान में खसारा ना करना। सूरह रहमान, ला तुक्सिरुल मीज़ान। लोग इसका तर्जुमा तफसीर ये करते हैं कि ये दुकानदारों के लिए आयत है कि पूरा तोला करो। भाई तोला करो पूरा, लेकिन कुरान सिर्फ बनियों के लिए नहीं आया, सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं आया। अमल की मीज़ान, अमल क्या है? मोहम्मद मुस्तफा हदायत देने के लिए आए हैं ना, बताने आए हैं नमाज कैसे पढ़ना है, रोजा कैसे रखना है, हज कैसे करना है। अब हमारे लिए जरूरी है कयामत तक एक ऐसे मेयारी अमल का तराजू मौजूद हो कि अपने अमल को उसके अमल के मुकाबले पर रख कर देखते जाए, मुताबिक मीज़ान है या खिलाफ मीज़ान है। मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु
हुजूर की रिसालत क़यामत तक, इसका मतलब है क़यामत तक किताब भी और क़यामत तक एक ऐसी मीज़ान भी जिसका अमल अमल खैर होने की सनद बन जाए। ठीक, बात यहाँ तक पहुंची। चलो इन बच्चों को समझाने के लिए बस एक बात कहूँ, फिर आगे बढ़ जाएं। देखो, दुकान पे पहुंचे, कहा 4 पाउंड चावल चाहिए, उसने चावल तो दिया। जब दिए तो मैंने कहा 4 पाउंड नहीं है, 3.5 है। वो कहता है 4 पाउंड है, मैं कहता हूँ 3.5 है। अब दोनों एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। हल क्या है? या तो वो तराजू पर साबित करे कि नहीं 4 पाउंड है। उसने अपने तराजू से साबित किया कि देखो 4 पाउंड है, मैं सुबह से शाम तक इसी पे धोता हूं। मैंने कहा तो तुम्हारा तराजू है, तुम्हारे बाट असली नहीं है, ये बनाए हुए तुम्हारे घर में। कब फिर कैसे? कब मैं घर से ला रहा हूं, मैं अपने घर से लेकर गया। मैंने कहा इस पे तोलो, ये है बाट और ये सही है 4 पाउंड। उसने कहा तुम अपने घर से लाए हो। ना वो मेरे वजन पे भरोसा करेगा, ना मैं उसके स्केल को तस्लीम करूंगा। हल क्या है इस मसले का? हल ये है कि अब मीज़ान ना मेरा हो ना उसका हो, किसी अथॉरिटी का सर्टिफाइड हो। अब तब नमाज तुमने भी पढ़ी, नमाज मैंने भी पढ़ी, रोजा तुमने भी रखा, रोजा मैंने भी रखा। अब किसी सर्टिफाइड अथॉरिटी का मीज़ान चाहिए जिस पर तोल ले किसकी नमाज सही है, किसका रोजा सही है। बात यहाँ तक पहुंच गई। सब आपसे कहता हूँ, नमाज तो हमने पढ़ ली थी, मैं कहा 5 वक्त पढ़नी है। सुबह के वक्त जरा फुर्सत थी, 12 बजे तक 5 नमाजों से फारिग हो गया। कोई हरज है इसमें? ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने एक बयान ये भी पढ़ा कि ये कुरान ही मीज़ान है। मीज़ान क्या है जिससे इख्तिलाफ खत्म हो? वो कहता है कुरान ही मीज़ान है। तो कुरान में तो यही आया भाई, अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। ये नहीं बताया कब पढ़ो, कितनी पढ़ो। तो मैंने 12 बजे तक फुर्सत थी, 12 बजे जॉब शुरू होनी थी, तो 12 बजे तक 5 नमाजें पढ़ी। हुक्म की तामील हो गई। क्या है रोजा? तो रोजे का हुक्म था 30 दिन का। मेरी छुट्टियां होती हैं गर्मियों में, तो मैंने कहा ये जमाना बड़ा अच्छा है, सुबह सेहरी करेंगे, दिन भर सोएंगे। ऐसा भी तो रोजा होता है ना। अच्छा, 30 रोजे पूरे कहना। ये जून जुलाई का हुक्म नहीं है, रमजान का हुक्म है। ठीक है, रमजान का हुक्म है। हज करना है। अब भाई मैंने देखा एक साहब जा रहे थे जुलाई के महीने में हज करने के लिए। मैंने कहा इतनी गर्मी में जाने की जरूरत है, दिसंबर में जाएंगे। वैसे सऊदीया में बड़ी गर्मी होती है, तो मैंने कहा दिसंबर में हज कर लूंगा मैं। हो जाएगा आज मेरा? क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि जब इन इबादत को लेके मैं खालिक के हुजूर में पहुंचूंगा और मैं कहूंगा परवरदिगार नमाजें पढ़ी हैं, क्या जरा मिला ले तेरी नमाज को मोहम्मद मुस्तफा की नमाज से। किताब ने इख्तिलाफात दूर नहीं किए, इसलिए किताब ने नमाज का तरीका नहीं बताया। सरकार खत्मी मर्तबत फरमाते हैं उस सल्लू कमा रहे तुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे देखा नमाज पढ़ते हुए। तो मेयार क्या है, मीज़ान क्या है? अगर तुम्हारी नमाज मोहम्मद मुस्तफा की नमाज से मिलेगी तो काबिल कबूल है। अगर तुम्हारे रोजे सरकार खत्मी मर्तबत के रोजे से मिलते होंगे तो फिर काबिल कबूल है। तुम्हारा हज वैसा हज होगा जैसा मोहम्मद मुस्तफा ने बताया है। बस तो यही वो इरशाद था जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बस आखिरी जुमला मेरे बयान का, नमाज वही नमाज जो मोहम्मद ने बताई, रोजा वही रोजा मोहम्मद मुस्तफा ने बताया, हज वही हज
جو محمد مصطفیٰ نے بتایا. پھر میرے مولا فرماتے ہیں وہی حکومت اسلامی ہے جو میرے نانا نے بتائی. اس کے علاوہ ہر حکومت سیاسی ہے، بس صرف وہ جو میرے نانا نے بتائی. وہ حکومت ایسی ہے کہ وہاں کارندوں کی ضرورت نہیں، وہ وہی کی روشنی میں امور کو طے کرتی ہے، وہی کی روشنی میں، اور وہ نقاب اٹھاتی جاتی ہے. عزیزان محترم، 61 ہجری میں تنازع اس امر پہ تھا نہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں، روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں. ایک غلط فہمی کو دور کرنا، نماز پہ جھگڑا نہیں تھا، نماز تو پڑھی جا رہی تھی. فوج شام بھی کربلا میں نماز پڑھتی تھی. یزید کے دربار میں 700 حافظان قرآن موجود تھے. حج بیت اللہ ہو رہا تھا، بہت بڑا ہجوم تھا جو خانہ کعبہ میں موجود تھا حج کے لیے. جھگڑا کیا تھا؟ کبھی سوچتے ہو جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا یہ تھا اس میزان الہی پر حملہ ہو رہا تھا. میں نے جملہ شروع میں کہا تھا کیا انہوں نے ترازو توڑ دیا؟ اب جب میزان تمہاری سمجھ میں آ گیا تو اب یہ بات کہتا ہوں. وہ یہ کہہ رہا تھا نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا تھا. اٹیک کہاں کر رہا ہے؟ صداقت مصطفیٰ. صداقت مصطفیٰ پہ حملہ ہو، دنیا برداشت کرتی تو کر سکتی تھی، محمد کا نواسا برداشت نہیں کرتا. بس بھرے ہوئے گھر کو لے کے چلا اور پھر ہدایت کو پہچاننے لگا. یہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ تھی جس روز حسین میرا مکے سے روانہ ہوا ہے. حسین نے حج کو عمرے سے بدل دیا تھا. سچ بتانا، جس طواف بیت اللہ کو محمد کا نواسا چھوڑ دے، کیا وہ پھر بھی طواف تھا؟ کیا پھر بھی حج تھا؟ یہ تمہارے سوچنے کے لیے ہوم ورک چھوڑ رہا ہوں. بس حسین نے حج کو عمرے سے بدل دیا. حسین روانہ ہوئے، منزلیں گزرتی گئی. پھر ایک منزل آئی جس کو مقاتل نے منزل سوک لکھا ہے. خیمے نصب کر دیے گئے اور خیمے کے دروازے کے ساتھ ہی میرے مولا ایک نشست پر تشریف فرما ہوئے اور دروازے پر ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کھڑی تھی اور قریب ہی میں ایک چھوٹی بچی تھی جس کا سن 5 برس کا تھا. حسین تشریف فرما تھے کہ یک اٹھے اور اٹھتے ہی میرے مولا نے فرمایا وعلیک السلام یا اخی. ثانیہ زہرا نے پوچھا بھیا کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ تو ایک مرتبہ فرمانے لگے زینب آہستہ بولو، مسلم کی بیٹی قریب کھڑی ہے، مسلم نے زیر خنجر مجھے سلام کہا ہے. آج محرم کی 3 تاریخ ہے. آج حضرت مسلم بن عقیل کا تذکرہ ہوگا. جانتے ہو مسلم ابن عقیل بن ابی طالب کے فرزند ہیں، اور تم نے یہ بات بھی سن رکھی ہے ذاکرین سے. اور میں نے 1 مہینہ پہلے اسی مقام پر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مولا نے عقیل بن ابی طالب سے فرمایا تھا میں چاہتا ہوں میرا رشتہ کسی ایسے قبیلے میں، کسی ایسے خاندان میں طے ہو جائے کہ مجھ کو ایک بہادر بیٹا ملے. جس وقت عقیل نے علی کے لیے خاندان کا انتخاب کیا تھا، اسی وقت عقیل نے ایک دعا مانگی تھی پروردگار مجھ کو بھی ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو حسین کی نصرت میں کام آئے. اس بیٹے کا نام ہے مسلم، سفیر حسین ابن علی،
सफीर सैयद शुहदा। और अर्ज करूं ये दो शख्सियतें ऐसी हैं, एक अब्बास एक मुस्लिम। मुकद्दरात इस्मत और तहारत को इन दोनों शख्सियतों पे बड़ा नाज था, बड़ा मान था कि जब तक मुस्लिम है किसमें हिम्मत है कि चादरें छीनी जा सके, जब तक अब्बास मौजूद है किसमें हिम्मत है कि चादरें छीनी जा सके। बस एहतिमाम हुसैनी ये था कि मुस्लिम तने तना कूफे की फातेह करार पाए, अब्बास करबला आ गए। बस चंद जुमले सुन लीजिए और फिर दुआ करते हैं। करबला में अब्बास, कूफे में मुस्लिम। करबला में अब्बास प्यासे मारे गए, कूफे में मुस्लिम प्यासे मारे गए। जिस वक्त अब्बास घोड़े से गिरे हैं, सर से पैरों तक जख्मी थे, जिस वक्त मुस्लिम इब्ने अकील तले की छत से गिराए गए हैं, सर से पैरों तक जख्मी थे। और जो हजरात ज़ियारत पर गए उनको मालूम होगा ज़ियारत एक ही है, मौला अब्बास की भी और मुस्लिम इब्ने अकील की भी। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दु सालिह अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मोमिनीन। हर मजलिस में दोनों की अलामत मौजूद है, हर मजलिस में अब्बास का अलम मौजूद है। हर मजलिस के बाद तुम अंगुष्ठ उठा के कहते हो अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ये है मुस्लिम। हुसैन नशिस्त से खड़े हुए, वालेकुम सलाम या अखी, हमारा भी सलाम कबूल हो। ज़ैनब ने पूछा भैया किसके सलाम का जवाब दिया? कहा ज़ैनब खंजर के नीचे से तलवार के नीचे मुस्लिम ने मुझे सलाम कहा है। मुस्लिम को कले की छत से गिराया जा रहा है। ज़ैनब आहिस्ता बोलो, मुस्लिम की बेटी करीब खड़ी है। आवाज दी रुकैया या आतेगा, ये दो नाम तारीख ने लिखे। रुकैया मुस्लिम की बेटी, करीब आओ बेटा। बच्चे करीब हुए, एक मरतबा गोद में बिठाया, सर पे हाथ रखा, शफकत फरमाई, सीने से लगाया। मुस्लिम की बेटी है ना, परवरदाए खानवादे नबुवत है ना। कहने लगी चचा जान आप तो इस तरह मेरे सर पे हाथ रख रहे हैं जैसे कोई यतीमों के सर पे हाथ रखता है। हुसैन ने एक मर्तबा पेशानी चूम के कहा बेटी आज से तू मेरी बेटी है, मुझे अपना बाप समझना। इसके बाद आवाज दी ज़ैनब मक्के से चलते हुए हमने 2 गोशवारे खरीदे थे। ईद आने वाली थी ना, हम चाहते थे मुस्लिम की बेटी को ईद के रोज वो 2 गोशवारे पहनाए। ज़ैनब वक्त आ गया है, 2 गोशवारे रुकैया को इसी वक्त पहना दिए जाए। गोशवारे लाओ। रुकैया हुसैन की गोद में है। ज़ैनब गोशवारे लेके आई खिदमत इमाम में। भैया ये एक मर्तबा गोशवारे लिए, दाने कान में दायां गोशवारा पहनाया, बाएं कान में बायां गोशवारा पहनाया, फिर सीने से लगाया। जिस वक्त मौला गोशवारे पहना रहे थे ना, सकीना देख रही थी। जब कोई यतीम होता है उसको सीने से लगाया जाता है, उसको गोशवारे पहनाए जाते हैं। जब सकीना यतीम हो गोशवारे छीने या हुसैन, 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 या हुसैन।